الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ قربانی کے متعلق جو چند باتیں عرض کی تھی، اسی سے میں اپنی بات کو اور آگے تھوڑی بڑھاتا ہوں. کچھ باتیں رہ گئی تھی. جیسا کہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ہر عمل کا ایک جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے، ایک اس کی صورت ہے اور ایک اس کی حقیقت ہے. قربانی کے بارے میں آج کل بہت زیادہ اعتراضات ہوتے ہیں. ہم لوگ دیکھتے ہیں، ہم سنتے ہیں. دوسری قومیں ہم پر بہت اعتراضات کرتی ہیں کہ قربانی کی جگہ آپ اتنا پیسہ ضائع کرتے ہو تو اس کو کسی اور کام میں لگا لو، اس سے اسکول بنا لو، غریبوں کی امداد کر دو. جانوروں کو عید آپ کی ہے اور آپ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں. ایسی بہت ساری باتیں ہیں. قربانی کیا، قربانی کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں. جیسے طلاق کا مسئلہ تھا کہ اسلام پر دنیا کی ساری قومیں جو اسلام دشمن ہیں وہ بہت سارے اعتراضات اسلام کے اوپر کرتی رہتی ہیں. اور یہ نئی بات نہیں ہے، یہ شروع زمانے سے ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی یہ باتیں ہو رہی ہیں. تو اس میں بات کیا ہوتی ہے کہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بھی ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. علم نہ ہونے کی وجہ سے، جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے، اسلام کو اچھی طرح جانے نہیں ہیں، تو ہمارے بہت سارے مسلمانوں کے دلوں میں بھی شکوک اور شبہات پیدا ہو جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو، ایک بات ہم سمجھ لیں کہ دین جو ہے وہ عقلی نہیں. ہاں، یہ بہت غور کرنے کی بات ہے کہ دین عقلی نہیں ہے. ہم دین کو عقل سے نہیں سمجھ سکتے. ہاں، عقل کا ایک دائرہ ہے. دین ہے یہ نقلی ہے. نقلی کا مطلب وہ نہیں جو نقلی چیز ہوتی ہے. نقلی یعنی نقل ہو کر آیا ہے. دین جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے کے واسطے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا. وہ دین ہے اور یہ دین نقلی ہے، عقلی نہیں. اصل میں دین عقلی ہوتا تو ہر شخص اپنی عقل سے کوئی دین بنا لیتا. جیسا ہم اس ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو، خلاصے سے میں بات کرنا نہیں چاہتا، کہ ہر ایک نے اپنا ایک دین الگ بنا رکھا ہے. ہر ایک کا ایک پنتھ الگ ہے. کوئی اس میں ہے، کوئی اس میں ہے، کوئی اس میں ہے. کسی کا کیا ہے، کسی کا کیا ہے. تو یہ اگر دین عقلی ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہنچنے کے لیے اگر دین عقلی ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ اور وحی کا سلسلہ یہ قائم کرنے کی ضرورت نہیں تھی. بس ہر شخص اپنی عقل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان لیتا، ڈھونڈ لیتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تک پہنچ جاتا. تو یہ جو قربانی کا معاملہ ہے، تو اس میں بھی یہ ہے کہ جتنے اعتراضات ہیں اس کے دلائل بھی ہیں کہ جتنی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر عائد کی ہیں، فرائض میں سے، واجبات میں سے، نوافل میں سے، مستحبات میں سے، یہ تمام کے دلائل بھی ہے جس کو عقل سمجھ سکتی ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ عقل کا کوئی کام ہی نہیں ہے، عقل صرف محض ہے. یہ عقل کا ایک دائرہ ہے. دیکھو، ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزیں ہیں. ایک تو ہے محسوسات چیزیں. دنیا میں جو بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں.
اور اس کے مقابلے میں بہت ساری چیزیں ہیں جو مغیبات ہیں، جو ہم سے غائب ہیں۔ محسوسات کو آپ ایسے سمجھیں کہ ہم علماء کرام نے لکھا ہے کہ 5 جو خاصے ہیں انسان کے بدن میں، 5 جو طاقتیں ہیں محسوسات کی، جیسے آنکھ ہے کہ وہ دیکھنے کا کام کرتی ہے، کان ہے جو سننے کا کام کرتا ہے، ناک ہے جو سونگھنے کا کام کرتی ہے، زبان جو ہے وہ چکھنے کا، بولنے کا جو کام کرتی ہے، اور اسی طرح محسوسات جو حواس ہے ہمارے بدن میں، جو سارے بدن میں ہے، کہ وہ کسی چیز کی سختی کو محسوس کرتا ہے، کسی چیز کی نرمی کو محسوس کرتا ہے، کسی چیز کی سردی اور گرمی کو وہ محسوس کرتا ہے۔ تو یہ حواس سے خمسہ ہے، اس کا ایک دائرہ ہے، وہ اسی دائرے کے اندر ہی کام کریں گے۔ آنکھ یہ سوچنے لگے کہ میں سننے کا کام کر لوں تو وہ نہیں کر سکتی، کان یہ سمجھنے لگے کہ میں دیکھنے کا کام کروں تو یہ نہیں کر سکتے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چہرے میں رکھا ہے اور بالکل قریب ہیں، لیکن پھر بھی ان کی ایک حدود ہے، ایک حد ہے کہ اسی حد کے اندر رہ کر ہی وہ کام کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح جو عقل ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے عقل، اس کا بھی ایک دائرہ ہے، جو محسوسات ہیں وہ ان حواس سے خمسہ سے محسوس کر کر ایک چیز کا جو ایک چیز جیسے جزئیات ہے، وہ جزئیات کو جمع کر کے وہ ایک کلی بنا سکتی ہے، یا کلیات میں سے جزئیات نکال سکتی ہیں۔ جیسے آپ نے کسی جگہ مثال کے طور پر مثال دیتا ہوں کہ آپ نے دھواں دیکھا، آپ نے دور سے دیکھا کہ وہاں دھواں نکل رہا ہے، تو آپ کی عقل سوچ لے گی، آنکھ نے وہ دھواں دیکھا ہے، آپ کی عقل سوچے گی کہ وہاں آگ لگی ہوئی ہے۔ تو یہ عقل کا کام ہے کہ جو چیز اس کو محسوس ہوئی ہے اس میں وہ تھوڑی کوشش کر کے، تھوڑی محنت کر کے کسی چیز کو سمجھ لیتی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں جتنے عقل مند لوگ گزرے ہیں، اور عقلی جو باتیں ہوتی ہیں وہ حتمی اور یقینی نہیں ہوتی ہیں۔ کہ دنیا میں جتنے عقل مند لوگ گزرے ہیں، فیثاغورث جو سائنسدان تھا بہت بڑا، تو اس نے پہلے اپنی عقل سے یہ بات ثابت کی تھی کہ سورج گردش کرتا ہے اور زمین اپنی جگہ پر ہے۔ کئی سال تک سائنس نے اس کو مانا ہے، پوری دنیا کے سائنسدانوں نے اس چیز کو مانا تھا کہ سورج گردش کرتا ہے اور زمین اپنی جگہ پر ہے، کیونکہ فلاسفہ کے یہاں خدائی کا دعویٰ نہیں ہے، ان کے وہاں عقل ہی کو وہ خدا مانتے ہیں۔ جو ناستک ہوتے ہیں وہ اپنی عقل ہی کو خدا مانتے ہیں۔ اور کتابوں میں آپ پڑھیں گے تو بہت ساری تفصیل ہے فلاسفہ کی، کہ انہوں نے عقل اول کو پیدا کیا، پھر اس نے عقل ثالث کو پیدا کیا، اور اس نے اس کے 10 عقلوں کو وہ مانتے ہیں، اور اسی سے وہ پورے دنیا کے نظام کو ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ چل رہا ہے۔ تو پہلے ان کا دعویٰ یہ تھا کہ سورج گردش کر رہا ہے، سورج گھوم رہا ہے اور زمین اپنی جگہ پر ہے۔ مائک تو برابر ہے، پھر کئی سال تک اس کو مانتے رہے، اور اس کے بعد کچھ سائنسدان بعد میں آئے جنہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ دین کے بارے میں عقل کا دخل نہیں ہے۔ کہ بعد کے لوگوں نے پھر یہ کہا کہ سورج گردش نہیں کرتا، جیسے آج کے سائنسدان ہیں، آج یہ کہہ رہے ہیں، جو چند سالوں سے 50-60 سالوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین گھوم رہی ہے اور سورج اپنی جگہ پر قائم ہے۔ تو ان کے نظریات بدل رہے ہیں۔ تو عقل کا جو کام ہے، اگر دین میں صرف محض عقل سے اگر دین کو سمجھا جاتا تو انسان گمراہ ہو جاتے، جیسے آج دنیا میں کروڑوں انسان اپنی عقل کی وجہ سے گمراہ ہو چکے ہیں۔ تو دین کا تعلق جو ہے وہ نقل سے ہے۔ نقل کا مطلب جو آپ وہ نقل نہ سمجھ جائے جس کو ہم کھوٹا بولتے ہیں، نقل یعنی نقل ہو کر آیا ہوا۔ تو جو دوسری چیز ہے مغیبات، دین کو سمجھنے کے لیے یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگ بہت سارے دین کے معاملے کو، ایک تو دیکھو یہ بات ہے، ایک آدمی کا ایمان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات ہم پر نازل کیے ہیں مجھے اس کو تسلیم کرنا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے بزرگ کے بارے میں واقعہ ہے کہ شاید امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یا کسی اور کا واقعہ ہے کہ بہت بڑے عالم تھے، جب موت کا آخری وقت آیا تو شیطان ان کے سامنے آیا اور توحید کی دلیل پر ان سے بحث کی،
انہوں نے شیطان نے کوئی سوال کیا، انہوں نے اس کا جواب دے دیا، پھر اس نے کوئی دوسرا ان کے جواب کو اس نے توڑ کر عقل سے دوسرا جواب اس کے سامنے رکھ دیا، انہوں نے اس کا بھی جواب دیا۔ تو آتا ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ 100 دلائل انہوں نے دی اللہ کے ایک ہونے پر اور ایمان پر، اور شیطان اس کو توڑتا گیا۔ دلیل، آپ کی دلیل کو آپ جب کوئی توڑ دے گا تو آپ چپ ہو جائیں گے، آپ خاموش ہو جائیں گے، آپ کو اس کی بات کو ماننا پڑے گی۔ آخر میں انہوں نے فرمایا کہ جا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ تو اصل چیز تو یہ ہے، لیکن آج کل کے معاشرے میں جو دنیاوی تعلیم اور دنیاوی تعلیم سے جو دینی اعتبار سے جو بگاڑ آتا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں ایسے سوالات آتے ہیں۔ مجھے ابھی کسی نے سوال کیا تھا کہ مجھے فورن جانا ہے، مجھے باہر جانا ہے اور مجھے وہاں کی نیشنلٹی لینا ہے، تو میری بیوی کو میں پیپر کے اوپر طلاق دے دوں؟ میں طلاق نہیں دے رہا ہوں مولانا، لیکن ایک پیپر تیار کیا ہے، ایمبیسی کو بتانا ہے مجھے، تو اس پیپر پر میں سائن کر دوں میں طلاق نہیں دیتا ہوں، تو کیا میری طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ میں نے کہا کہ واقع ہو جاتی ہے، فتاوا میں ہے اور لکھا ہے اس طرح علماء کرام نے۔ تو کہا کہ پھر آپ لوگ زکوٰۃ کا جو بولے ہلا کراتے ہو، وہ اور آرگیومنٹ کر رہا ہے، کیونکہ یہ اپنی عقل کو چلا رہا ہے، دین کے بارے میں اپنی عقل کو چلا رہا ہے کہ وہ اپنی سمجھ سے دین کو سمجھنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھو کیسا نظام فرمایا ہے کہ دین کو عقلی نہیں رکھا اور دین کو نقلی رکھا ہے، کہ نقل پر اس کا دار و مدار رکھا ہے۔ تو محسوسات اور مغیبات، اب دین نقلی ہے تو اس کے لیے دلائل چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام رکھا ہے تو وحی کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ہے۔ اب وحی کی کیا دلیل ہمارے پاس یہ کیا دلیل کہ ہمارا اسلام ہی سچا ہے دنیا میں، دوسرے مذاہب باطل ہے، ہمارا قرآن ہی ہمارا سچا ہے، ہماری حدیث ہی سچی ہے، اس کے ہمارے پاس کیا دلائل ہے؟ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعی میں قرآن کے علوم ایسے ہیں کہ آدمی جتنا اس کو پڑھتا رہے گا اور جتنا اس کے اندر غور اور فکر کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ علوم کو کھولتے رہتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو پہنچانے کا مستقل نظام فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ آئندہ ایسی قومیں آنے والی ہیں کہ جو دلائل کے بغیر دین کو اور اسلام کو سمجھے گی ہی نہیں۔ حالانکہ عربوں کے یہاں یہ چیز نہیں تھی، لیکن آج ساری دنیا میں ہر چیز کی آپ کو مثال دینی پڑتی ہے، دلائل دینے پڑتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل فرمایا۔ اب وحی کے ذریعے کیسے نازل فرمایا؟ قرآن پاک میں قرآن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون ولقد رآہ بالافق المبین وما هو علی الغیب بضنین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں اور جگہ انا انزلناہ، کہ ہم نے قرآن کو نازل فرمایا۔ تو اب یہ وحی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کا جو نظام فرمایا تو اس کو بھی محفوظ فرمایا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، انہ لقول رسول کریم، کہ یہ جو ہم نے قرآن کو اتارا ہے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ہم نے اتارا ہے، کہ جو ہمارے رسول ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کو بھی رسول کا خطاب دیا گیا ہے کہ رسول یعنی قاصد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قاصد ہے، جو دین کو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام پر بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے رہے۔ بعض مواقع ایسے ہیں کہ اللہ نے خود کلام فرمایا ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، لیکن ہماری امت کے لیے اور ہم پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جبرائیل کے واسطے سے نقل کر قرآن کو نازل فرمایا ہے کہ یہ ہمارے قاصد ہیں، چنے ہوئے ہیں۔ کہ ایک حکومت ہوتی ہے، جب وہ کسی دوسری حکومت کے پاس بھیجتی ہے اپنے قاصد کو تو اس کی صفات ہوتی ہے کہ وہ قاصد امانت دار ہے، وہ ہم جو بات پہنچا رہے ہیں وہ واقعی میں اس ملک کے ساتھ وہ بات اچھی طرح کرے گا، امانت داری سے کرے گا، صحیح بات، اس کی طاقت ہے، اس کی قوت ہے یا نہیں ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ رسول کریم، کہ یہ بزرگی والے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں، ایسے ہی نہیں ہے کہ ایسے ہی ان کو بھیج دیا گیا، انہ لقول رسول کریم۔ تو اس کے بعد ایک شبہ ہوتا ہے کہ چلو بزرگی والے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان پر کسی اور کا دباؤ ہو، شیاطین کا دخل ہو، اس میں وحی کے نازل ہونے میں شیاطین اس میں داخل ہو جاتے ہو۔ تو فرمایا ذی قوت، یہ طاقتور ہے، ان پر کسی کا کچھ نہیں چلے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پر شیطان کے اثرات وغیرہ کسی کا کوئی قابو ان پر نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طاقت کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ قوم سمود کے جو کلیجے ہیں وہ ان کی ایک آواز سے، ایک چیخ سے پھٹ گئے تھے، ایسی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طاقت۔ اور قوم لوط علیہ السلام کی بستی کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر پوری زمین کے سمیت، ساتوں زمین کے سمیت اٹھا کر اس کو پٹک دیا تھا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طاقت کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وہ ذی قوتن ہے، کہ وہ بہت طاقتور ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور شبہ ہوتا ہے کہ اگر طاقتور ہے لیکن اللہ سے سنا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سنائے، تو ہو سکتا ہے یہ کسی غیب کی آواز ہو، کسی اور نے سنائی ہو۔ تو فرمایا ذی قوت عند ذی العرش مکین، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جو ٹھکانہ ہے وہ اللہ رب العزت کے بالکل قریب ہے، سدرۃ المنتہا پر ہے۔ کہ کسی کی روایت کو سننے کے لیے، جیسے احادیث میں ہے کہ ہماری جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث آئی ہے، باتیں درمیان میں آتی رہتی ہے۔ گزشتہ جو میں نے بات کی تھی کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز ایسی پڑھو جیسے میں نے پڑھی تھی۔ ایک آدمی نے مجھ سے سوال کیا کہ مولانا آپ فرما رہے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی نماز پڑھی ہے ایسی پڑھو، تو ہم کیسے پڑھیں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں ہے، تو ہم کیسے پڑھیں؟ ہو سکتا ہے یہاں بہت سو کو معلوم ہو اور بہت سو کو نہیں معلوم کہ جب عالم بنتے ہیں آپ، جب آپ احادیث کی کتاب پڑھتے ہیں، آپ صحیح ستہ پڑھتے ہیں، تو وہاں جو حدیث پڑھانے والے ہیں شیخ الحدیث ہے، جیسے میں نے حضرت شیخ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری شریف پڑھی ہے، تو شیخ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جب نماز کا باب آئے گا، نماز کی حقیقت آئے گی، نماز کی جو ہیئت آئے گی، تو حضرت شیخ بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع ایسا تھا، کتابوں میں محفوظ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے علماء کو اور صحابہ کو اور تابعین کو اور طبع تابعین کو ایسی محنت کی ہے، ایسی محنت کی ہے کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یہ دین جو آج 1400 سال کے بعد ہمارے پاس محفوظ ہو چکا ہے، اب اس میں کوئی گڑبڑی نہیں ہو سکتی۔ قرآن محفوظ ہو چکا ہے، حدیث محفوظ ہو چکی ہے، جو صحیح حدیث لی جاتی ہے، صحیح حدیث کے بہت سارے اصول ہیں، اس میں راوی کا جو روایت کرتا ہے، جو راوی روایت بیان کرتا ہے، حدیث کو بیان کرتا ہے، اس کا سننے والے کی رویت بھی ثابت ہونی چاہیے، صرف سننا کافی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے کسی اور سے سنا ہو کہ بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اب حضرت عمر سے جس نے سنا، حضرت عمر کے نیچے والا وہ حدیث کو جب بیان کرے گا تو وہ جو شخص بیان کر رہا ہے اس سے جو حدیث لے گا وہ یہ دیکھے گا کہ یہ آدمی نے حضرت عمر کو دیکھا ہے یا نہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے، راویوں کے بہت ساری کتابیں ہیں کہ بہت سے راویوں پر اعتراض ہے تو ان کی حدیث نہیں لی جائے گی کہ یہ راوی کا اس جگہ پر پہنچنا، اس تابعی کے پاس پہنچنا ثابت نہیں ہوتا، تو یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس حدیث کو صحیح ستہ میں نہیں لی گئی۔ بخاری شریف میں، ترمذی شریف میں، مسلم شریف میں، نسائی شریف میں، ابو داؤد شریف میں یہ حدیثیں نہیں لی گئی جو حدیث میں راوی کے بارے میں ادنا سا بھی شبہ پیدا ہو گیا، تھوڑا سا بھی فرق آ گیا اس کی روایت میں، تو اس حدیث کو نہیں لیا کہ یہ ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہ۔ تو جب انسانوں نے اور ہم لوگوں نے، ہمارے اسلاف نے جب دین کو محفوظ کرنے میں اتنی رعایت کی ہے، تو یہ تو کلام اللہ ہے، یہ سارا دین ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن میں عجیب انداز میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی صفات بیان کی، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اللہ کے پاس رہنا بھی ثابت فرمایا کہ وہ بالکل قریب ہے، تمام
ملائکہ کے وہ سردار ہیں، جتنے ملائکہ کرام ہیں تمام کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ ایک اور چیز بیان کی کہ چلو آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب بھی ہے، لیکن کیا ان کی بات میں اثر بھی ہے؟ کیا ان کی بات لوگوں پر اثر کرتی ہے؟ بہت سی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت اچھے بڑے لوگ ہیں لیکن وہ با اثر نہیں ہوتے، تو ان کی بات کی اہمیت نہیں دی جاتی کہ ہو سکتا ہے یہ تو ایسے ہی بول رہا ہے، جیسے ہم لوگ ہیں ہماری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہے، اور ایک بڑا آدمی ایک وزیر اعظم کوئی بات کہے گا تو اس کی بات کا پوری دنیا میں اس کا اثر، اس کے ایک جملے کا پوری دنیا میں اثر پڑتا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ مطاع، کہ سارے ملائکہ ان کے مطیع ہیں، سب ان کی بات کو ماننے والے ہیں، اور ثم امین۔ آخر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی صفات بیان کی کہ مطاع کے بارے میں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی لوگ اطاعت کرنے والے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی یہ ہو سکتا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن پاک کو وہاں سے لے کر آ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہی بھیج رہے ہیں، تو شاید وہ اپنی طرف سے، کیونکہ آدمی جب جذبات میں آ جاتا ہے، آدمی جب اپنی کسی چیز کے اس میں آ جاتا ہے تو اس کی بات میں تھوڑی گڑبڑی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم غصے ہو جاتے ہیں تو ہمارے الفاظ میں تھوڑا سا بدل آ جاتا ہے، ہم نرم ہوتے ہیں تو ہماری زبان سے اچھے الفاظ نکلتے ہیں، اور ہم تھوڑے سے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں تو ہمارے الفاظ بدل جاتے ہیں۔ تو ثم امین فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ امانت دار ہے کہ ہو بہو جو لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر پہنچے۔ تو ایک جو راوی ہے، یہ جو دین نقلی ہے، یہ دین نقل ہو کر آیا ہے، دین عقلی نہیں ہے، اس کے لیے جو راوی تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ 5 صفات بیان فرمائی، اور اس کے بعد جس پر یہ نازل ہوا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے لیے ساری کائنات بنائی گئی اور جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ بہت ساری صفات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وما صاحبکم بمجنون، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پاگل تھوڑی ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہاں دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عقل مند نہیں فرمائے، اللہ چاہتے تو ایسا فرما سکتے ہیں یہاں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقل مند ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بیان کرنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے انسانوں سے عقل مند ہے، تمام انسانوں کی عقلوں کو جمع کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک دوسری چیز ہے جو عام مثلا ہم لوگ بھی محاورے میں بولتے ہیں کہ کسی کے بارے میں کہ وہ پاگل تھوڑا ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ عقل مند۔ جب کسی کو کوئی بات کی اور کسی نے کوئی معاملہ کر دیا تو ہم کہیں کہ وہ پاگل تھوڑا ہے، کوئی بات ہوگی جبھی اس نے یہ کام کیا ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ عقل مند ہے، وہ پاگل نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت بیان فرمائی ہے اس میں فرمایا وما صاحبکم بمجنون، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پاگل تھوڑے ہیں کہ جو اپنی طرف سے جو آیا زبان سے کہہ دیا۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، دوسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائی کہ جو میں نے آپ کو حدیث کے بارے میں فرمائی کہ رویت ثابت ہونی چاہیے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل ہی سے سنا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے تو غیب سے آواز آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کسی نے اور نے آواز دے دی، یہ بھی شبہ پیدا ہو سکتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ چکے ہیں۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دکھلایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دکھلایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں اور آپ پر یہ وحی نازل فرما رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 واقعات ہیں، ایک تو آپ نے سب سے پہلے یہاں دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا زملونی کہ مجھے کمبل اڑاؤ، خشیت علی نفسی کہ مجھے اب ایسا اندیشہ ہے کہ شاید میرا انتقال ہو جائے گا۔ یہ ہیئت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو گئی،
اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو معراج کی رات میں دیکھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیت بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ثابت ہے. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. یہ تیسری صفت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی گئی ہے کہ وہ غیب کی باتوں کو چھپانے والے نہیں. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. یہاں اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اترا، اللہ کی طرف سے جو دین آیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پہنچا دیا اور ساری امت کو پہنچا دیا. اسی لیے حجۃ الوداع کے خطبے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بلغوا، ایک تو وہ جو حدیث بلغوا عنی ولو آیا، کہ مجھ سے چھوٹی سی بھی بات اگر آپ نے سنی ہے تو اس کو آپ دوسروں تک پہنچاؤ. اور حجۃ الوداع میں فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ جو یہاں موجود ہے، جو یہاں حاضر ہے، وہ میری بات کو غائبین تک پہنچائے. تو میں جو یہ بات عرض کر رہا تھا کہ دین جو ہے وہ عقلی نہیں ہے. اب عقل کا کام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل تو عطا فرمائی ہے، تو عقل کا کام یہ ہے کہ حدود میں رہ کر جو وحی خداوندی ہے، جو ہماری شریعت ہے، اسی کے اندر اپنی عقل کو ایک دائرے میں محدود رکھ کر اس میں سے جزیات کو اور کلیات کو نکالیں گے. اور اسی سے یہ فقہ ہے، مسائل ہے. ہمارے اسلاف نے اس کے اوپر بہت بڑی محنت کی ہے کہ آج دین کو ہمارے لیے کھول کر، بالکل ظاہر کر کر، قرآن کی آیتوں کی چیزوں کو اور احادیث کو کھول کھول کر بیان ہمارے سامنے بالکل واضح کر دیا. یہ عقل کا اس میں استعمال کیا ہے. تو عقل بھی صرف عقل محض نہیں ہے جیسا غیروں کے یہاں ہے، جیسا فلاسفہ کے یہاں ہے کہ ان کے وہاں صرف عقل ہی عقل ہے، نقل کی ہوئی چیز ان کے یہاں نہیں. تو دین کے بارے میں ہم لوگ جتنی بھی چیزیں ہیں دین کی، اس کو ہم ہمیشہ عقل کے ذریعے پرکھنے کی کوشش نہ کریں. ہمارے اسلاف اس کے لیے منع فرماتے ہیں کہ اگر آپ عقل کے ذریعے دین کو سمجھنا چاہیں گے. اسی لیے دیکھو بہت بڑے بڑے لوگ قرآن کے بارے میں تفسیر بھی رائے کرنے گئے، جیسا حدیث کے بارے میں نے گزشتہ بھی آپ کو جماعت اسلامی کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہ حدیث ہمارے سامنے لاتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واعف، ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ داڑھی کو چھوڑ دو، واعف اللحى، معاف کرو داڑھی کو. اب وہ داڑھی کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤ. اب غیر مقلدین نے اس حدیث سے کیا لیا کہ داڑھی کو بڑھاتے رہو. ایک غیر مقلدین تھے بلساڑ کے، مجھے ملے، ہمارے والد صاحب کے دوست تھے. اتنی بڑی داڑھی تھی، اتنی بڑی، واقعی کہہ رہا ہوں اتنی بڑی. استنجا وہ مجھے خود فرما رہے تھے کہ میں استنجا کرنے بیٹھتا ہوں تو مجھے داڑھی کو سنبھالنا پڑتا ہے. تو یہ اسلامی داڑھی نہیں ہے. اگر آپ صرف حدیث کو ایسے ہی لے کر سمجھنا چاہو گے تو آپ نہیں سمجھ سکیں. جیسے قرآن پاک ہے، قرآن کو آپ ایسے ہی سمجھنا چاہو اپنی سمجھ سے. ہاں ایک بات یاد آ گئی کہ ہم لوگ قرآن کو پڑھیں. دیکھو بہت سارے علماء فرماتے ہیں قرآن کے لیے بہت سارے علوم چاہیے، 18 طرح کے علوم چاہیے. وہ الگ چیز ہے. وہ آپ کو اگر تفسیر بیان کرنی ہے تو آپ کو وہ علوم چاہیے، اس کے لیے آپ کو عالم بننا پڑے گا. لیکن ہم قرآن کو پڑھیں، ترجمہ والا گجراتی میں کہ قرآن پڑھیں. ہم نے واقعی میں قرآن کو چھوڑ دیا ہے، تلاوت تو چھوڑ دی ہے اور قرآن کو سمجھنا بھی چھوڑ دیا ہے. آج ہمارے علاوہ دوسری قومیں ہیں وہ اس کو بہت اچھی طرح پڑھ رہی ہے اور وہ دین میں داخل ہو رہی ہے. جو ابھی ہمارے سامنے جو ساری دنیا کے جو حالات ہیں، روہنگیا مسلمانوں کے جو حالات ہیں، یہ سب چیزیں بے دینی کی وجہ سے. حضرت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی ایک آڈیو میرے پاس آئی، 1962 میں انہوں نے بیان کیا ہے وہاں روہنگیا مسلمانوں کے لیے میانمار میں، اور یہی بیان کیا ہے کہ تم اگر دین پر قائم نہیں رہو گے تو تمہارے گھر برباد ہو جائے گے، تم بھی برباد ہو جائے. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو میں اس کے بارے میں کچھ اگر موقع رہا تو بات کروں گا. تو ہم لوگ عقل کو دین میں دخل نہ دیں، اور جہاں ہم کو کوئی شبہ ہو تو ہم اپنے علماء کرام سے ملیں اور ان سے اپنے دین کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت.